نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، آج تراویح میں لن تنالو چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے کی روشنی میں 5 نصیحتیں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے باذن اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، سب سے پہلی نصیحت جو اس پارے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ مل جل کر رہنے کی نصیحت ہے۔ یہ مشہور آیت ہے جو آج تراویح میں پڑھی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تم پکڑ لینا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو بہت بڑی نعمت عطا کی اس دین کی شکل میں، وہ ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا۔ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا کمال تھا یہ، اس دین کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے ہمارے نبی نے منتشر دلوں کو آپ نے ایک بنایا۔ حالت کیا تھی؟ خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ صحابہ اسلام لانے سے پہلے ان کے دلوں کا حال کیا تھا، ان کے آپسی تعلقات کیسے تھے، خود اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی جو نعمت تمہیں حاصل ہے اس نعمت کو یاد کر کے دیکھو۔ اسلام لانے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اس دین کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کیسے تھے دوستو صحابہ؟ معمولی بات پر لڑنے والی قوم تھی، جنگ کرنے والی قوم تھی، خون چوسنے والی قوم تھی، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والی قوم تھی۔ اور حالی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں کہا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کبھی پہلے گھوڑا پڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، ہمیشہ لڑتے تھے۔ اللہ اکبر، اس دین کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا۔ پیغام یہ ہے دوستو، ہم بھی مل جل کر رہے ہیں۔ مل جل کر رہنا ایک طاقت ہے، مل جل کر رہنا ایک نعمت ہے۔ مل جل کر رہنے سے اللہ نے جس ہدایت سے ہمیں نوازا ہے، بہت سارے لوگ ہدایت سے مالا مال ہو سکتے۔ اور بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے معلوم؟ اللہ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیا، اللہ نے توحید دیا، صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی، لیکن آج ہمارے دل الگ الگ ہیں دوستو۔ کوئی بندہ اگر حق بات، اچھی بات قبول کرنا بھی چاہے، ہماری صفوں میں دراڑ، ہمارے دلوں میں انتشار اور اختلاف کو دیکھ کر وہ دور بھاگتا ہے۔ بھائی ہمیں آپ کی بات نہیں چاہیے، آپ کی بات آپ کو مبارک، آپ کا اختلاف ہمیں معلوم ہے، پہلے آپ جڑیے پھر ہم آپ کی بات قبول کریں گے۔ اللہ کی قسم دوستو، ہندوستان میں بہت سارے اللہ کے بندے اس لیے توحید قبول نہیں کر رہے، توحید والے آپس میں جڑے نہیں ہیں۔ آج اللہ نے قرآن میں آگاہ کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ لوگ سمجھتے ہیں اختلاف کرنے سے کیا ہوگا مولانا؟ اللہ نے اس آیت میں 2 نقصان ذکر کیا ہے، اور آج ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھ رہے ہیں 2 نقصان ہے اختلاف کرنے کا۔
پہلا نقصان یہ ہے، اللہ نے کہا جو قوم اختلاف کرتی ہے کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے آگاہ کیا ہے جو قوم اختلاف کرتی ہے کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہماری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ ایک زمانہ تھا مسلمان کا نام سن کر لوگ ایک عجیب قسم کا رعب، دبدبا، ڈر لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا۔ آج ہمارے اختلافات نے، آج ہماری آپسی ناچاکیوں نے لوگوں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبا اس نے ختم کر دیا ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ نے توحید کی چھت دیا ہے، اور خود قلعہ والے جانتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت قلعہ والوں کو حاصل ہے۔ قلعہ کی تاریخ سے ہم واقف ہوئے۔ ایک زمانہ تھا یہاں اختلافات تھے، لوگ لڑ جھگڑتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے اس قلعہ والوں پر، اللہ نے اس مسجد کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جوڑا۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں دوستو۔ ہمارے نبی نے کیا کیا جانتے آپ؟ جب مدینہ آئے، اسلامی خلافت قائم کرنا تھا، پوری دنیا کو اسلام کا پیغام سنانا تھا، اللہ کے نبی نے کیا نہیں کیا؟ صحابہ کو دعوت اور توحید کا پیغام وہاں پر نہیں دیا، وہ تو پہلے سے معلوم تھا۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچنے کے بعد ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کو ملایا تاکہ دونوں کے دل جب تک نہ جڑ جائیں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے دلوں میں اختلاف ہے، آپ کے اندر کام کرنے کا کتنا جذبہ کیوں نہ ہو، آپ کو نیچا کرنے کے لیے باہر سے طاقت کی ضرورت نہیں، ہمارے لوگ کافی ہیں آپ کو نیچا کرنے کے لیے۔ آج بڑا پرابلم یہی ہے، ہمارے دل اگر مل جل کر رہتے نا، کوئی بھی اچھا کام کرتا تو دل سے اسے دعائیں دیتے، دل سے ہم دعائیں دیتے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ میں یہ کام کیوں نہیں کر پایا، وہ کیوں کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے دوستوں، دلوں میں پائی جانے والی نفرت کو مٹاؤ اور آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ کی قسم، نبی نے 10 سال کی مختصر سی مدت میں دنیا کا کایات نے پلٹ دیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ انصار اور مہاجرین کے دلوں کو آپ نے ایک بنایا۔ یہ ضروری ہے، اگر دل اگر دل ایک ہو جائیں، اللہ کی قسم سرزمین ویزاق سے آپ شرک کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پورے ویزاق والوں کے لیے ایک مسجد ایک رول ماڈل بن سکتی ہے۔ ارے اللہ اکبر، دیکھو ان کے دل کتنے ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ اس کے اندر ایک لچک ہے دوستو، ایک تاثیر ہے، غیر معمولی قوت ہے۔ آج ہم نے اس قوت کو کھو دیا ہے آپسی اختلافات کے ذریعے۔ اس لیے پیغام یہ ہے، مل جل کر رہا کریں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کریں، بہت بڑا کام ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری نصیحت اس پارے کی روشنی میں، اور تیسری نصیحت اس پارے کی روشنی میں، یہ دونوں ملا کر میں ذکر کروں گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود ملا کر بیان کیا۔ آج تراویح میں یہ آیتیں پڑھی گئی، اور کل امام صاحب نے عشاء کی نماز میں بھی آیتیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں نا، دو عظیم اخلاق کو اپنا لینا۔ دو عظیم اخلاق ہیں، جنت چاہتے ہیں آپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت پائیں، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تو دو چیزیں آپ خود کھنگال کر دیکھیے، یہ دو چیزیں ہیں کہ یا نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینا دوستو۔ آج غصے سے بہت بڑے بڑے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں۔ غصے سے انسان خود کو بھول جاتا ہے، غصے سے انسان سامنے والے کی قدر نہیں کرتا، غصے سے انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ انسان کی عقل پر غصے سے پردہ پڑ جاتا ہے، اور اسی غصے کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے میاں بیوی کے تعلقات اکثر بگڑ جاتے ہیں، یا تو طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، یا اللہ سلامت رکھے خدا کے واقعات ہوتے ہیں۔
اسی غصے سے ایک بات میں کہوں تو آپ واقعی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں گے، اسی غصے کی وجہ سے باپ اور بچوں کے درمیان ایک جو ہے فاصلہ ہے، ایک دوری ہے۔ آج دوستوں کو غصہ یہ نیچر ہے، بعض کو بہت غصہ آئے گا اور بعض کو بہت کم غصہ آئے گا، اور بعض کا نیچر کیسا، بالکل غصہ ہی نہیں آئے گا، آئے گا تو بھی اندر ہی سے اسے ختم کر دیں گے۔ پہلے آپ اپنا نیچر پہچانو۔ ہاں مولانا مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں کسی بھی بات کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کمزوری ہے یہ، آپ پہچانیے۔ آپ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ خود آہستہ آہستہ کچھ ایسے نسخے اپنائیے، آپ کا یہ غصہ نارمل ہو جائے۔ اللہ کی قسم کئی بندوں کو ہم دیکھتے ہیں پہلے بہت غصہ والے تھے، اللہ کے گھر بار بار آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اپنے دل کو کھنگالتے تھے، آج ماشاءاللہ بہت بردبار بن گئے ہو، بہت ہی صابر بن گئے ہو، بہت ہی کنٹرول کرنے والے ہو گئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کی خاطر دوستوں غصے کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھو۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ غصہ مت کرو، غصہ آ سکتا ہے آپ کو، اور اصل تعلیم کیا ہے؟ غصے کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں غصے سے ہیں آپ، یا تو آپ حالت بدل لو، کھڑے ہیں علماء نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یا مجلس چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پانی پیا کرو، یا درود پڑھا کرو، یا سبحان اللہ آپ اپنی جو ہے یعنی اس کیفیت کو بدلنے کی کوشش کرو، ضرور آپ کا غصہ کنٹرول میں آئے گا۔ ہم کبھی غصہ دور کرنا ہی نہیں چاہتے، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، غصے کو بھڑکانے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا غصہ کیا نا، اس میں مرچ مسالہ لگا کر آپ کو ایسا بھڑکاتے نا، آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا لیکن ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں، بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کے افسوس کرتے ہیں، اے کاش میں غصہ نہ کیا ہوتا، اتنی بڑی تکلیف نہ ہوتی۔ غصے کا انجام تکلیف ہے، غصے کا انجام شرمندگی ہے، غصے کا انجام افسوس ہے۔ اسی لیے دوستو غصہ مت کرو، غصہ پینے کی کوشش کرو۔ ایک خوشخبری میں آپ کو سناؤں، اللہ نے ایک دروازہ جنت کا غصہ پینے والوں کے لیے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غصہ پینے نہ، ہمیشہ کبھی بہت غصہ آئے گا آپ کو، گھر میں داخل ہوئے، باہر کا ٹینشن ہمیشہ لوگ اندر دکھاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے۔ باہر بہت پریشان رہتے ہیں آپ، اور سب سے مسکرا کے مل لیا، گھر آتے ہی پورا ٹینشن سمجھ میں آتا، آپ کا کیا باہر کا ٹینشن ہے؟ نہیں دوستو، گھر والے بہت انتظار سے رہتے ہیں کہ کب آئیں گے اور آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھیں گے، اس لیے وہ آپ کا انتظار نہیں کرتے کہ قیامت گھر میں برس پڑے، قیامت گھر میں ٹوٹ پڑے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ گھر میں کبھی غصہ آتا ہے نا، روم میں جائیے، بند کیجئے اور اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے۔ نہیں، یہ بچے ہیں، یہ بیوی ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ بھائی بہن ہیں، نہیں میں غصہ کر کے ان کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، ان کو راضی کرنا یہ رب کا حکم ہے۔ آپ دروازہ جو ہے کھول کر باہر آئیے، اللہ کی قسم آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو عمل کر کے دیکھو، عمل کر کے دیکھو، جنت آپ کو ملے گی۔ ایک دروازہ میرے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ دروازہ کیا ہے؟ باب الکاظمین الغیظ۔ اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوں گے جو غصے کو پیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا نا، مشہور حدیث صحیح بخاری کی، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے۔ ہمارے نبی جانتے تھے سامنے والے میں کیا کمزوری ہے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیجئے۔ پھر پوچھا نصیحت کیجئے، آپ نے کہا غصہ مت کیجئے۔ پھر پوچھا نصیحت کیجئے، آپ نے کہا غصہ مت کیجئے۔ بار 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 پوچھا نصیحت کیجئے، ہر بار آپ نے کہا غصہ مت کیجئے۔ گویا کہ اس صحابی کے اندر جو کمزوری تھی آپ نے پہچانا اور کہا کہ غصہ اگر کنٹرول میں آ گیا بہت ساری بھلائیاں آ جائیں گی۔ بس اللہ کے بندے بہت اچھے رہتے، بہت اچھے رہتے، غصہ آ گیا نا شیطان لگ جاتے، اسی لیے غصے کو اگر آپ کنٹرول کر لیے نا اللہ کے بہت بہترین بندے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری نصیحت کیا ہے معلوم؟ اسی آیت میں اللہ نے کہا لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرو دوستو۔
جنت پانے کے لیے معاف کرنا چاہیے۔ ہمیشہ بعض لوگ ہیں نا انتظار میں رہتے سامنے والے سے کیا غلطی ہوگی اور زبردست جو ہے گرفت کرتے اور پکڑتے۔ نہیں دوستو، ہم پکڑنے والی قوم نہیں ہے، ہم معاف کرنے والی قوم ہے۔ اگر اللہ کے نبی پکڑتے نا مکہ کو اللہ کے نبی نے جب فتح کیا تو صرف زمین کو فتح کرتے، کبھی دلوں کو فتح نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے نبی نے زمین سے زیادہ دلوں کو فتح کیا، کیونکہ ہمارے نبی معاف کرنے والے تھے، ہمارے نبی معاف کرنے والے تھے۔ کبھی سامنے والے کی غلطی آپ کو سمجھ میں آئے، ہمارے نبی کو سامنے رکھو۔ ارے ہمارے نبی نے کن کو معاف کیا؟ ان لوگوں کو معاف کیا جو آپ کی نماز میں اون کی گندگی لا کے ڈالتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، ہمیشہ پریشان کرتے تھے۔ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کچا چھپانے والی عورت کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے دوستو۔ یہ ارے ایک بھائی تھوڑا سا کیا معاملہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، 20 سال سے بات نہیں کر رہے، ہم 20 سال سے بات نہیں کر رہے، کوئی معمولی مسئلہ ہوتا ہے، کلیجہ کچا چبانے کا مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے نا۔ معاف کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر آپ نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ رب غفور ہے، آپ کو بھی معاف کر دیں گے۔ کما تدین تدان، عربی میں کہا جاتا ہے جیسے آپ کریں گے دوسروں کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ آپ دوسروں کو معاف کیجئے، اللہ آپ کو معاف کریں گے۔ آپ ایڈجسٹ کیجئے، آپ کو سمجھنے والے لوگ اللہ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور چھوٹی اور اہم نصیحت، بہت اہم نصیحت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ ہمارے نبی کی کامیابی کا سیکرٹ کیا تھا معلوم؟ ہمارے نبی بہت نرم مزاج کے تھے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا، جو آج آیتیں پڑھی گئی، اے نبی یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کی رحمت ہے، آپ کا دل نرم ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد مزاج ہوتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ ہمیشہ نرم دل رکھو دوستو، ایسا مزاج رکھو ہر کوئی ہم سے قریب ہو سکے، بات کر سکے۔ بعض لوگ ہمیشہ ڈسٹنس بناتے، وہ میں بہت بڑا ہوں، اس سے کوئی قریب نہیں آ سکتا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو مختصر، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے بارے میں فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما حجبني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي۔ ہمارے نبی کیسے تھے؟ جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے مجھے روکا نہیں۔ جب بھی ارادہ بنتا، ہمارے نبی کی خدمت میں پہنچ کر اپنی ضرورت میں پوری کر لیتا تھا۔ اور ایک اور عظیم اخلاق دیکھو، جب بھی اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ میں نے دیکھا۔ یہ ضروری ہے دوستو۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمیشہ چہرہ بنا کے رکھیں گے تو آپ کا ایک جو ہے اسٹیج، آپ کا ایک مقام بنے گا۔ نہیں دوستو، مسکرا کے رہیے، خاص کر گھر والوں کے سامنے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے مسکرائیں گے نا، بچوں کا دل پگھل جائے گا، ہاں میرے ابو نے میرے پرابلمز کا سلوشن میرے ابو کے پاس ملے گا۔ آپ کا چہرہ بتائے گا سلوشن ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہمیشہ چہرہ بنا کے رکھتے بچوں کے سامنے۔ بچے کچھ پوچھنا بھی چاہیں تو ڈرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، دوستوں سے پوچھتے ہیں، دوست غلط گائیڈنگ کرتے ہیں۔ باپ صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن بچے قریب نہیں ہو پائے، کیونکہ کبھی باپ نے بچوں کے سامنے مسکرایا ہی نہیں۔ آپ گود میں بٹھائیے، سامنے بٹھائیے، مسکرا کے بات کیجیے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا دوستو، باپ اپنا ہاتھ اگر بچے کے کندھے پہ رکھے تو باپ کے دل کا اثر بچے کے دل پہ ہوتا ہے دوستو، دونوں قریب ہوتے ہیں۔ اور ایک زمانہ گزر گیا، کبھی آپ نے اس نوجوان بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی نہیں، ہاتھ رکھا ہی نہیں۔ باہر جانے کو ہمیشہ روتے، حسرت دعا کیجیے میرا بچہ بگڑا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ اپنا عیت کے ساتھ اپنے بیٹے کو قریب کیجیے، کبھی اپنے سینے سے لگائیے۔ باپ کی شفقت اور رحم دلی اس بچے میں منتقل ہوگی، اس بچے میں ٹرانسفر ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے بچے کا دل باپ کے لیے نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ ضروری ہے دوستو،
نرم مزاج اپنے اندر پیدا کرو. گرم مزاج انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا، نرم مزاج انسان ماحول کو پگھلا سکتا ہے اور ماحول کو بدلانے کا ہنر رکھتا ہے. آخری نصیحت یہ، وقت بھی ہو رہا ہے. آج سورہ نساء کی شروعات ہو گئی الحمدللہ. کل میں سورہ نساء کی روشنی میں بہت ہی اہم نصیحتیں آپ کے حوالے کروں گا. بس ایک آخری نصیحت اس سورہ نساء کی روشنی میں. اللہ عورتوں کی عزت کرتا ہے دوستو، ہم بھی اپنی عورتوں کی عزت کریں. بہت ضروری ہے. آج گھر میں داخل ہونے کے بعد باہر جب ملتے ہیں نا، سب ہماری تعریف کرتے، ماشاء اللہ کتنے اچھے اخلاق والے، ہمیشہ مسکراتے بھائی، ہمیشہ دعائیں دیتے بھائی. اور گھر داخل ہونے کے بعد کبھی ایک دعا اپنی بیوی کے لیے نکلتی نہیں، کبھی ایک دعا ہماری ماں اور بہن کے لیے نکلتی نہیں. داخل ہونے کے بعد ہمیشہ گرم رہتے. نہیں اللہ کے بندو، عورتیں وہ عزت دینے کے قابل ہیں. عزت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے نام پر کوئی سورت نازل نہیں کی، عورتوں کے نام پر اللہ نے سورت نازل کی. اللہ کے پاس عورتوں کی عزت ہے، اللہ کے پاس عورتوں کی لاج ہے، اللہ کے پاس عورتوں کا احترام ہے. تو میرے اور آپ کے دل میں بھی احترام ہونا چاہیے. وہ گھر جنت نما ہے جس گھر کے مرد حضرات اپنی عورتوں کو عزت دیتے ہیں. وہ گھر جہنم نما ہے جس گھر کی کہ مرد حضرات عورتوں پہ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں. بس دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دلوں میں پائے جانے والے کینہ، کپٹ، جلن کو دفن کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. غصے کو پی جانے کی کیفیت اور صفت اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. سامنے والے کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سامنے والے کا احترام اور اسے ریسپیکٹ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی طبیعت اور مزاج اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ہمیں نرم مزاج والا بنا دے. اللہ میری اور آپ کی طبیعت میں جو برے اخلاق ہیں ان برے اخلاق کو دور کر دے. اللہ میرے اور آپ کے دل کو اچھے اخلاق کا عادی بنا دے. اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی صحت کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی زندگی میں اللہ برکتیں نازل فرمائے. اللہ ہمیں اپنی عورتوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کو اپنے شوہروں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ان کی اطاعت کرنے کی اللہ عورتوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کو اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر کرنے، نرم مزاج ہونے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر باقی رکھے اور دین پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.